فرماتے ہیں کہ تم کسی سے بھی اگر مثلا کسی بھی جنگل میں یوں چلے نہ جایا کرو، ممکن ہے کہ پلنگ خفت باشد، کوئی چیتا سو رہا ہو، تم ایسے ہی چلے نکل رہے ہو اور ایسے تمہیں کیا پتا وہاں چیتا سو رہا ہے، تم نے سمجھا آواز نہیں ہے تو میں نکل جاتا ہوں سکون سے، وہ سو رہا ہو تم جاؤ تو تمہیں پھر وہ حملہ کرے. اس سے مراد کیا؟ تو اس سے سیدنا شیخ محمد راشد مثال دیتے ہیں. آپ دیتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی بالکل مسکین حال میں، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی ایسا جس کو تم دیکھو اور تم بالکل، ہم تو اسے حقیر سمجھتے ہیں، کم سمجھتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کو کم نہ سمجھو اس کی ظاہری حالات کی وجہ سے، کیا پتا وہ خدا کے پاس تم سے زیادہ قریب ہو. تمہیں کیا پتا کہ اس کے خلوت کے اندر خدا کے ساتھ تعلق کیسے ہیں. جب وہ اندھیروں میں ہوتا ہے، تنہائیوں میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو وہ خدا کے ساتھ توبہ میں کیسا ہوتا ہے، ذکر میں کیسا ہوتا ہے. تم تو کہتے ہو بس وہ اس کو داڑھی ہے، اس کو امامہ ہے، اس کو جبہ ہے، اس کو کتاب ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہے، تو وہی سب کچھ ہے، باقی اس کے پاس کچھ نہیں. کوئی مسکین حال میں ہو، غریب ہو، مسکین ہو، اس کو تو اس کے ظاہری حال میں وہ عالم نہیں نظر آتا، وہ کچھ تو اس کو خدا نہیں ملا، وہ چھوٹا ہے، وہ کم ہے، وہ کچھ نہیں ہے، اور میں سب کچھ ہوں. ایسے نہیں سمجھ. اب میں ممکن ہے کہ وہ تم سے زیادہ خدا کے قریب ہو، وہ سویا ہوا ہے شعری. ٹھیک ہے، تو ایسے کسی کو بھی یعنی کسی اللہ منع کیا کرتے تھے سیدنا شیخ محمد راشد بھی. آپ فرماتے کسی بھی مسکین و غریب کبھی اس کو خوار نہ کرنا. اس کو مثلا کوئی غریب ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، اس کو گلے میں گریبان سے پکڑ لیا، اس کو اور کچھ بھی بول دیا، پتہ ہے اس کے پاس نہ طاقت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ مال ہے، نہ رتبہ ہے، نہ پی آر ہے اس کے پاس، یہ میرا کیا بگاڑے. تو کہا ایسے نہ کرنا کسی کے ساتھ. ممکن ہے کہ اس شخصیت کو جسے تم نے پکڑا ہے اس کو دنیا میں کوئی سہارا تو نہیں تمہیں نظر آتا، لیکن خدا کے وہ اولیاء میں سے ہو، تو تم جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، جو بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کے اندر، کہ من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. رب کریم نے حدیث قدسی، جو رب فرمائے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جو حضور بیان کریں اور بیان کر کے فرمائیں کہ اللہ نے یوں فرمایا. صحیح، قرآن کے علاوہ پھر وہ حدیث قدسی ہوتی ہیں جو حدیث میں ہیں. تو یہ ایسی حدیث ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے جس نے میرے کسی ایک ولی کے ساتھ، من آدا یعنی عداوت، جس نے عداوت یعنی دشمنی کی، میرے کسی لی ولین، میرے لیے جو کوئی ولی ہے میرا، جو میرا کوئی دوست ہے، اولیاء ہے، اس جس نے میرے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے، اس ولی کے ساتھ کسی نے عداوت کر لی، فقط آذنتہ بالحرب، تو پھر میں رب کریم ہوں، رحیم ہوں، لیکن اس شخص کے جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ پھر میں قہار ہو کے اور اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اگر آپ کسی اللہ کے ولی کو گریبان سے پکڑیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی اس کی تذلیل کریں، اس کے لیے برا بھلا سوچیں، گمان کریں، یا اس کے لیے بد کلامی کریں، گستاخی کریں، تو پھر آپ سوچو کہ آپ نے تو رب کے ساتھ جنگ مول لی. اور ابھی تو جو رب کے ساتھ جنگ کرے، آج ہم سپر پاور سے دیکھیں ملک کتنے ڈرتے ہیں. سپر پاور سے جو اہل توکل ہے وہ تو نہیں ڈرتا، لیکن دنیا کے ظاہری ملک تو ڈرتے ہیں نا سپر پاورز کے ساتھ. ان کی سپر پاور کی جو یعنی کہ آج کی جو ان کے ہتھیار ہیں، جو ان کے پاس جو آج کی ٹیکنالوجی ہے، ان سب سے، نیوکلیئر سے سب ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ بتاؤ پھر یہ دنیا کے سپر پاور، ان کی کیا طاقت؟ پھر اگر کسی کے رب کے ساتھ جنگ ہے تو پھر وہ اس کو ڈرنا چاہیے سب سے زیادہ. تو ہم یہ ضرور سوچیں، کیونکہ ممکن ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں اور صحیح ستہ کے اندر موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جن کے حال تو بالکل ایسے ہیں کہ ان کے عجیب، یعنی کہ بالکل ان کو مٹی اور غبار آلودہ ہوتے ہیں، یعنی بالکل ان کے بال اور ان کے بکھرے ہوتے ہیں، مٹی پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم دے دیں کسی چیز کی، کہ اللہ تعالیٰ قسم ہے تجھے کہ
مثلا یہ سورج ہے، اس سورج کو یا رب العالمین اس کو پلٹا دے، واپس کر دے، غروب ہو رہا ہے اس کو پھر طلوع کر دے، پھر اس کو دن تک پہنچا دے، نہار تک پہنچا دے. تو اگر قسم کے کہ وہ ایسے کہہ دیں تو آپ فرماتے لَأَبَرَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی، تم کہو گے یہ مسکین ہے، پھٹا لباس ہے، اس کا غبار آلودہ ہے، اللہ پاک اس قسم کو ضرور قبول کرے گا. یعنی وہ لوگ، اس میں سے جو شروحات میں آتی ہیں باتیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ اللہ کے اہل اللہ اولیاء جو چھپ کر چلتے ہیں اور ظاہری لباس نہیں پہنتے، اور وہ یعنی کہ ظاہری عزت شوکت والا لباس نہیں پہنتے، اپنے آپ کو ایک دور دور کیے رکھتے ہیں ان دنیا کی رونقوں سے، زینتوں سے اور خواہشوں سے پرے پرے، ایسے جو بالکل مسکین حال میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے خدا کے قرب کی